السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو ہوگا اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا ٹاپک یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدر اور ناموس رسالت کے پہرے دار ممتاز عالم دین کا انتقال پرملال ہوا تو مسلمین کے درمیان میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی کہ اتنا بڑا مجاہد اور اتنا شاندار عالم دین، خدمت انجام دینے والا، دین کی خدمت میں محنت کرنے والا عالم دین اس دنیا سے کوچ ہو گیا۔ اور غم بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے موت العالمی موت العالمی، کہ ایک عالم دین کا مر جانا پوری دنیا کا مر جانا ہے، ایک عالم دین کا انتقال پوری دنیا کا انتقال ہے۔ تو حضرات، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے نماز جنازہ میں ایک رپورٹ کے مطابق 1.25 کروڑ کی تعداد تھی، جس تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے درمیان پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کثرت تو علامہ خادم حسین رضوی کی مغفرت کا ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ لیکن اس چیز کو بدعقیدہ لوگوں نے اس طریقے سے لیا کہ جناب یہ لوگوں کی کثرت، عامت المسلمین کی کثرت علامہ خادم حسین رضوی کے مغفرت کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے جنازے مغفرت کا سبب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ مدر ٹریسا کے جنازے میں لوگوں کی کثرت تھی، اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، آج میں اسی اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جواب یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پرملال کے بعد نماز جنازہ میں ایک رپورٹ کے مطابق 1.25 کروڑ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، ان کے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من رجل مسلم یموت ولا یشرکون باللہ شیئا، کہ اے کوئی مسلمان جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ ایسے شریک ہو جائیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، یعنی 40 مسلمان مومنین اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اس حدیث پاک کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس مسلمان کے نماز جنازہ میں 100 لوگ شرکت کر لیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، ایک مسلم کی، وہاں پر ان کی نماز جنازہ میں 7 لوگ تھے، تو جس میں آپ نے کیا کیا، 3 صفیں کی، اور 3 صفوں میں فرمایا کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ میں 1.25 کروڑ مسلمان تھے، اس میں 100 تو پہلے سے ہی آلریڈی تھے، اور اس کے بعد میں اگر دیکھا جائے تو بے شمار صفیں تھیں، بے شمار مسلمان تھے، عامت المسلمین تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علامہ خادم حسین رضوی کا جو جنازہ ہے وہ اس میں لوگوں کی جو کثرت ہے وہ اللہ پاک کا فضل حاصل ہونے کا ایک ذریعہ تھی، ان کی مغفرت کا ایک سبب ہے۔ رہی یہ بات کہ جو کہتے ہیں کہ مدر ٹریسا سے علامہ خادم حسین رضوی کا کمپین کرتے ہیں، انہیں مشابہت دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ علامہ خادم حسین رضوی ایک سچے پکے عاشق رسول اور ناموس رسالت کے پہرے دار تھے، اور مدر ٹریسا ایک مشرک عورت تھی۔ حدیث پاک میں بالکل صاف صاف فرمایا گیا کہ جس مسلمان کے نماز جنازہ میں 40 مسلمان ہوں، 40 مومن ہو، اللہ پاک اس مسلم کی، اس مومن کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک دلیل یہ بھی ہے
اس اعتراض کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو مسلمان جا رہا ہے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ حدیث پاک ہے من رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی مسلمان ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا من رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ الحسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کروڑوں مسلمانوں کے درمیان میں اچھے تھے، اور اس حدیث کے مطابق وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل و کرم سے مغفرت ان کی عطا فرما دی ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے، اگر حق و باطل کا پتہ نہ چلے تو اس بارے میں علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں اگر یہ پتہ نہ چلے کہ یہ حق پر تھے یا باطل پر تھے تو اس کا فیصلہ بھی حدیث پاک سے ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے کا دور ہو اور حق و باطل کا پتہ نہ چلے تو مسلمانوں تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی کثرت کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ میں مسلمانوں کی کثرت تھی، اور سواد اعظم کہتے ہیں مسلمانوں کی کثرت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی دلالتی، میری امت کی کثرت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ آپ کے نماز جنازہ میں جو ہے کثرت مسلمانوں کی تھی، سواد اعظم آپ کے ساتھ تھا، اور علامہ خادم حسین رضوی سواد اعظم کے ساتھ تھے۔ اس سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی حق پر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ شرک و کفر کے علاوہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی تو ماشاءاللہ ایک بہترین عاشق رسول ٹھہرے، اور ان کے نماز جنازہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت پیدا فرما دی تھی لوگوں کی، تمام لوگ اس میں شریک ہوئے۔ امام حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازے ہمارے حق و باطل کا فیصلہ کر دیں گے، اور جب آپ کے جنازے میں لوگوں نے کثرت کے ساتھ شرکت کی تو 3000 یہودی آپ کو اس چیز کی کثرت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور ہزار لوگوں نے توبہ کر کے اسلام کو، ہزار لوگوں نے توبہ کی، اور ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور 3000 یہودیوں نے آپ کے نماز جنازہ میں کثرت کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ امام حنبل بھی یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی کثرت جو ہے یہ ایک مسلمان کے جنازے کی مغفرت کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہے، اس سے اللہ پاک کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ ان باتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ میں اللہ پاک نے کثرت عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ جو نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جو نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پوری دنیا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔